الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع لا تجوز في الاضاحی العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التي لا تنقى رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار جانور ایسے ہیں جو قربانیوں میں جائز نہیں ہیں۔ ایک وہ کانا جانور جس کا یہ آنکھ کی خرابی واضح ہو، ایک وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور ایک لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ اسی طرح وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کان اور سینگ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کی جائے، اس سے منع فرمایا۔ تو اس طرح کی احادیث مبارکہ سے فقہائے کرام نے قربانی کے جانوروں کے لیے چند اصول، بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ تو اس میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، مینڈا، چھترا بھی اس کو کہتے ہیں، اور بھیڑ، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ پالتو جانور، مویشی ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، ان جانوروں کی عمر احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ ان میں سے جو اونٹ، اونٹنی ہیں، ان کی عمر کم از کم 5 سال ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ بکرا اور بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ البتہ مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی یعنی اون والے جو چھوٹے جانور ہیں، اگر وہ 6 مہینے کے ہوں لیکن اتنے صحت مند ہوں کہ 1 سال کے جانوروں میں چھوڑیں تو فرق محسوس نہ ہو، ان کے برابر لگے، تو پھر ان کی قربانی جائز ہے جو 6 مہینے سے زیادہ کا ہو۔ تیسری بات کہ ان جانوروں میں عمر کا اعتبار ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے شرعاً۔ اگر کسی جانور کے 2 دانت گر گئے ہوں لیکن عمر پوری نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس کے برعکس اگر عمر پوری ہو لیکن دانت نہ گرے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اصل چیز عمر ہے۔ یہ دانتوں کا گرنا یہ اس کی ایک علامت ہے، ظاہری نشانی ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جانوروں کی عمر چاند کے اعتبار سے 1 سال، 2 سال، 5 سال پوری ہونی چاہیے، اور یہ جو چاند کا سال ہے، قمری سال، یہ شمسی سال جنوری فروری کے اعتبار سے 10 دن کم کا ہوتا ہے۔ پھر جانوروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کچھ عیب ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ جیسے اس حدیث پاک میں جو شروع میں پڑھی گئی، فرمایا کہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہو یا اندھا ہو بالکل دونوں آنکھوں سے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور کہ جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ وہ اس پاؤں کو، اس ٹانگ کو زمین پر نہ رکھتا ہو، اس پر سہارا نہ لیتا ہو، تو اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو۔ آج کل کئی بیماریاں جانوروں میں پھیلی ہوئی ہیں،
تو اگر کوئی بیماری کسی جانور میں واضح ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اتنا کمزور جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی باقی نہ رہے، اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی فرمایا کہ جس جانور کے کان کٹے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا حکم فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ کان نصف یعنی آدھے کان یا اس سے زیادہ بھی کٹے ہوئے ہوں تو پھر جائز نہیں ہے۔ معمولی سا بعض دفعہ وہ ٹک لگاتے ہیں علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، جانور کی پہچان کے لیے، تو اس میں قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں، آدھے سے زیادہ یا مکمل جڑ سے اکھڑ جائیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر معمولی اس کا سینگ ٹوٹا ہے، اوپر کا حصہ جھڑ گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ پھر ایسا جانور کہ جس کی پیدائشی دم نہ ہو، کان نہ ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ہوں لیکن آدھے سے زیادہ دم یا کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی ناک کاٹ دی گئی، قربانی جائز نہیں ہے۔ جس دودھ والے جانور کے تھن خشک ہو گئے کہ ان میں بالکل دودھ نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے آدھے تھن یعنی 2 تھنوں والا جانور ہے تو 1، 4 والا ہے تو 2 بالکل ختم ہو گئے، کاٹ دیے گئے یا خشک ہو گئے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے، لیکن خنثی جانور کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جانور پہلے بالکل ٹھیک تھا، قربانی کے لیے لٹاتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، گراتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور اس کو عیب پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوگا، قربانی جائز اور درست ہے۔ تو یہ جانوروں سے متعلق چند ایک شرعی احکام ہیں جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔